مکاروں سنو اعلان میرا، تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں۔ مکاروں سنو اعلان میرا، تم سب پہ میں تنہا بھاری ہوں۔ مسلک کو نہ چھوڑو نادانو، اب تم بھی کہو میں رضوی ہوں۔ لیکن کسی بھی بد عقیدہ کی پگڑی باندھنے کو امامہ شریف باندھنا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے دعوت اسلامی نے اپنی جماعت کی نشانی کے طور پر ہراہی رنگ استعمال کیا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل میں نے لکھا ہے سنی آواز میں، آپ یہ اہل علم اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمہیدی کلمات تھے۔ تو میرے بعد حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی تشریف لائے، خطاب فرمایا، اور یہیں سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا کہ ابھی میرا نام لیا، ابھی سید محمد حسینی نے جو باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں میں ان سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اپنی تفصیل بتائی، یہ تمہیدی۔ اس کے بعد ان کا کام تھا، اگر یہ سنجیدہ ہوتے، مفتی عبدالحلیم صاحب جبکہ ناگپور میں رہتے ہیں اور الیاس قادری صاحب براہ راست میری تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سن رہے تھے، اگر وہ سنجیدہ ہوتے، ماحول سنجیدگی پر لایا گیا تھا، تو سنجیدہ ماحول کے درمیان گفتگو ہوتی، بہت سارے نزاعی معاملات ختم ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا اور معاملہ آگے بڑھا۔ یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے مجھ کو اور حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کو کافر ہونے کا جو ہے نا انٹرنیٹ پر جو ہے نا ایک پمفلٹ ڈال دیا۔ سید محمد حسینی اور تاج الشریعہ کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، امامے کی توہین کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امامے کی توہین کرنے والا کافر ہے، لہذا سید محمد حسینی نے امامے کی توہین کیا، وہ کافر ہوا، اور تاج الشریعہ نے سن کر اور دیگر علماء جو موجود تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد اس پر ان کا رد عمل نہیں ہوا، لہذا وہ سب کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ معاملہ اور آگے بڑھایا۔ ابھی بھی میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ نزاعی معاملات ختم ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض، میرا سب سے بڑا اعتراض، یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں انہی سے مسئلہ پوچھتا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب سے، مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے۔ اب میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو، اس کے چند معنی آتے ہیں، اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ، یہ حکم شرع میں اس وقت مستفتی ہوں، ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں، عالم دین کا حکم شرع ہے، اب وہ حکم شرع بیان کریں۔ کیا بات ہے حضرت بابا؟ کوئی بھی تحقیری لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کرنا صریحاً کفر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں۔ وہ الفاظ کہ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر وہ بیعت والا ہے
تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا. تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو. تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو، تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو، بلکہ ذلت کا لفظ ہو. ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. ماشاء اللہ. یہ لے لیے. دیکھیے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا. بتائیے، عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے. اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں. مفتی شعبان صاحب قبلہ، اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا. اردو کا ایک لفظ ہے حضرت میٹھا. میٹھا اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے، چند معنی لکھے ہیں، اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے. یہ بڑا دھوکے باز ہے. ذرا میٹھا آدمی ہے، بچ کر رہنا. کیا بات ہے. اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے یوپی میں تو یہ جاری اور ساری ہے جی بول کر کے جی جی. اب دوسرا معنی لکھا. ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے، جس کو زنخا کہتے ہیں، اس کو زنخا لکھا ہے. بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لفظ برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا. نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام. بتائیے نبی کی بارگاہ میں میرے سرکار کو انہوں نے کتنا میٹھا 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 کہے گا. ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں. مفتی عبدالعلیم صاحب میٹھے ہیں، الیاس قادری میٹھے ہیں، بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں، اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں. زندہ باد، زندہ باد. گداروں پر، مکاروں پر حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت اسلامی مرد آباد. دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت شاٹی مرد آباد. میں اپنی نبی کی بارگاہ میں، یہ علماء اپنی نبی کی بارگاہ میں لفظ میٹھا، ارے مر جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، مگر میرے سرکار کی بارگاہ میں لفظ میٹھا استعمال کرنے والے کو گوارا نہیں کریں. حق ہے. سبحان اللہ، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو یہ صرف ایک جملے کا اختلاف تھا. میں نے یہی چاہا حضرت آپ بیٹھیے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ مسئلے کو عوام میں نہیں لے جائیں. لیکن مانا نہیں انہوں نے، الٹا ہم ہی کو کافر بنا ڈال دیا انٹرنیٹ پر. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، دعوت اسلامی سے بہت سارے مسائل، دعوت اسلامی کے دعوت غیر، اب تو ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں دعوت غیر اسلامی. دعوت الیاسی کہیے یا دعوت غیر اسلامی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حضور
सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। इसमें क्या क्या लिखा है? अल्लाह ताला सलाम भेजता है फरिश्तों के जरिए से, इनको सलाम भेजता है अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से, और अल्लाह ताला पैगाम भेजता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम भेजते हैं इन पर। और ख्वाबों की तो वो भरमार है, ख्वाबों की वो भरमार है, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मेरे हाथ में प्रूफ के तौर पर मकतबतुल मदीना से छपी हुई किताब, शायद तुम्हारा ही जनाजा निकालने के लिए किताब मेरे हाथ में आई है। और मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब फरमाने लगे, वो तो ख्वाब ही तो हैं, और ख्वाब पर क्या हुक्म शरा है बयान कर दें। तो मैंने उनसे कहा, झूठे ख्वाब गढ़ने वाले के बारे में क्या हुक्म है? झूठे ख्वाब गढ़ने वाले के बारे में क्या हुक्म है, वो पहले बयान करें। और दूसरा, ठीक है, इनके इसमें बात लिखा है कि इस्लामी भाई ने ये ख्वाब देखा, एक इस्लामी भाई ने ये ख्वाब देखा। अगर तुम्हारा कोई मीठा भाई, अगर तुम्हारा कोई किसी मीठे भाई ने ख्वाब देखा, और एक ख्वाब है, हजरत साहब को एक मर्तबा मकाम मिला कि खाने काबा, चार दीवारी जो है खाने काबा के अंदर हजरत साहब तशरीफ ले गए, एक जगह कोने में इबादत करते हुए बैठे हैं। तो इतने में सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साथ में हजरात शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, और दीगर साहबा किराम है, और सैयदना गौसे पाक है, और आला हजरत है। और गौसे पाक से खिताब करके सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलियास कादरी की जिस कोने में वो बैठे थे, इलियास कादरी की तरफ आकर वो सरकार फरमाते हैं, ये है जमाने में सबसे ज्यादा मुझको चाहने वाला, और वो बैठा ही है, और सरकार को क़याम की हालत में बताया खबीस। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये ईमान है, ये ईमान है मुसलमानों का, ये ईमान है कि हमारी महफिल में कोई अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, क़याम उसी वक्त फर्ज हो जाता है सब पर, और वो बैठे ही रहा, और सरकार क़याम की हालत में तारुफ करा रहे। ये सब भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ है। ए दावत इस्लामी वालों, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब सुन लो, और उनके कारिंदे सुन लें। इलियास कादरी, इलियास अच्छी तरह से सुन ले। ये ख्वाब, तुम ये कहते हो कि ख्वाब पर हुक्म लगाओ, अब सुन लो, तुम्हारे ऊपर हम जो एक मुफ्ती शरा के सामने मैं हुक्म लगा रहा हूं। ख्वाब गढ़ने वालों, अगर किसी ने बेहुदा ख्वाब गढ़ा, बेहुदा ख्वाब बयान किया, जिसके बारे में ख्वाब बयान किया उसने, उसका ये काम था लाहौल पड़े, तौबा करे, अपने बरात का इजहार करे, और ऐलान करे मैं इससे बरी हूं, और बजाय उसके ये छाप कर जो है ना आम करना, इस बात की दलील है कि तुम इन सारे ख्वाबों से खुश हो, और अपनी तरवीज के लिए, अपनी इशाअत के लिए, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए सरकार का पैगाम अत्तार के नाम से किताब छाप छाप कर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए भेजा जा रहा है। और ये चाहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान गुमराह हो जाए। लिहाजा मेरा ये कहना है, ये जमात गुमराह है, गुमराह गर है, इससे बचना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद हुसैनी मियां अशरफी, सैयद हुसैनी मियां अशरफी, पासबाने मिल्लत। मोहतरम सामाईन, अगर ख्वाब है हजरत, मुख्तलिफ ख्वाब देखा जाता है, खुदा ना खास्ता खिलाफ शरीयत कोई ख्वाब किसी ने देखा, बयान कर दिया, क्या वाजिब है इसके ऊपर? अपनी बरात का इजहार करेगा और उसको डांटेगा? हेलो, आप बयान कर दे, चलिए आप बयान कर दे।
یہ بند کر دیا. اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے اور غلط خواب بیان کرتا ہے گڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب سے وہ راضی ہے. تو جب اس خواب سے وہ راضی ہے تو اپنے گڑھے ہوئے غلط خواب پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے. ایسا انسان مسلمانوں کے لائق نہیں ہے، نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہے. دیکھیے میں نے نعرہ رسالت مفتی شعبان علی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک عظیم مفتی سے سبحان جو اللہ. ہمارے درمیان میرا جہاں تک خیال ہے سب سے معمر مفتی ہیں، ان سے حکم شرع ہم نے بیان کیا. انہوں نے جو بیان کیا وہ حکم شرع ہے، اس کا ماننا سب پر واجب ہے. لہذا دعوت اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے، دعوت غیر اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے. ابھی میں جو کچھ بھی بیان دینے والا ہوں اور لکھنے والا ہوں، دعوت بحمدہ تبارک و تعالیٰ، یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر کرم ہے. جب کبھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر طوفان برپا ہوا، بحمدہ تبارک و تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ہو رہی ہے مجھ پر، اور دعوت اسلامی ہو، دعوت غیر اسلامی ہو، یا لفظ سنی اس دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہو، سنی دعوت اسلامی کہلانے والے دونوں کا جنازہ اسی بمبئی میں ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے دفن ہونے والا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حسین